بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ علم سٹوری دیکھنے والے تمام دوستوں کو السلام علیکم۔ پیارے دوستوں، اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کریں۔ ملک سیستان میں ایک بوڑھی اور مکار جادوگرنی رہتی تھی۔ گھنے جنگل میں اس جادوگرنی کا بسیرا تھا۔ اسے جب بھوک لگتی تو وہ اکثر جنگل سے جنگلی جانوروں کا شکار کر کے اپنا پیٹ بھرتی۔ جنگل کے جانور اس سے بہت تنگ آ چکے تھے۔ وہ ہر وقت اس سے خوفزدہ رہتے تھے۔ جادوگرنی جانتی تھی کہ جنگل کے جانور اس سے بہت تنگ ہیں۔ وہ ہر وقت اس سے چھپتے رہتے ہیں۔ ایک دن جادوگرنی کو بڑی شدید بھوک لگ رہی تھی۔ وہ جنگل میں موجود اپنے ویران کھنڈر سے باہر نکلی، جہاں پر اس کا بسیرا تھا۔ بھوک کے مارے اس کا برا حال ہو رہا تھا۔ وہ جنگل میں جانوروں کی تلاش میں ادھر ادھر پھرنے لگی، مگر سب جانور تو اس کے خوف سے کہیں پر چھپ کر بیٹھے ہوئے تھے۔ وہ جنگل میں کافی دیر تک ادھر ادھر گھومتی رہی، مگر اسے کوئی جانور نہ ملا۔ اب تو وہ بڑی پریشان ہوئی کہ اسے کیا کرنا چاہیے۔ بھوک کے مارے اس کی آنتیں جواب دے رہی تھی۔ جب کافی دیر گزر گئی تب بھی اسے کوئی جانور نہ ملا۔ وہ تھک ہار کر واپس اپنے کھنڈر میں آ گئی۔ اس جادوگرنی کے پاس جادو کی ایک اڑنے والی کرسی تھی۔ اسے جب کہیں پر بھی جانا ہوتا تو وہ اس کرسی پر بیٹھ جاتی۔ جادوگرنی کھنڈر میں آ کر سوچنے لگی کہ اب میں کیا کروں۔ اسے کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا۔ بھوک کے مارے اس کی جان نکلی جا رہی تھی۔ وہ جلدی سے اپنے جادوئی کرسی پر آ کر بیٹھ گئی اور بولی کہ سم سم اٹھ جا، مجھے کسی ایسی جگہ پر لے جا جہاں مجھے کھانے کے لیے کچھ مل سکے۔ کرسی میں اس وقت حرکت پیدا ہوئی اور وہ اسی وقت بلند ہونا شروع ہو گئی۔ کرسی اڑتے اڑتے جنگل سے باہر آئی اور تیزی سے آگے کی طرف بڑھنے لگی۔ کمزوری کے مارے جادوگرنی کا برا حال ہو رہا تھا۔ کرسی اڑتے اڑتے ایک قصبے میں جا پہنچی۔ اب جادوگرنی نے کرسی سے کہا سم سم نیچے اتر جا۔ کرسی فوری زمین پر اتر گئی۔ جادوگرنی کرسی سے نیچے اتری اور ادھر ادھر دیکھنے لگی۔ اسے دور سے ایک بوڑھا آتا ہوا دکھائی دیا، جس کے سر پر گھاس کا ایک بڑا سا گٹھا لدا ہوا تھا۔ جادوگرنی جلدی سے اس بوڑھے کی طرف بڑھی۔ بوڑھا جادوگرنی کو دیکھ کر رک گیا۔ جادوگرنی اس بوڑھے کے پاس پہنچ کر بولی بڑے میاں، مجھے بہت زوروں کی بھوک لگ رہی ہے، کیا تمہارے پاس کھانے کے لیے کچھ ہے؟ بوڑھا ایک رحمدل انسان تھا۔ اسے جادوگرنی پر ترس آ گیا۔ اس نے سر سے گٹھا اتار کر زمین پر رکھا اور اسے کھولنے لگا۔ گٹھا گندم کے دانوں سے بھرا ہوا تھا۔ اتنا سارا اناج دیکھ کر جادوگرنی کے منہ میں پانی بھر آیا۔ وہ جلدی جلدی سارا اناج ہڑپ کرنے لگی۔ بوڑھا اسے اس طرح اناج کھاتا دیکھ کر گھبرا گیا۔ وہ بدحواس ہو کر الٹے پاؤں پلٹا اور بھاگ کھڑا ہوا۔ جادوگرنی نے جب اس کو بھاگتے ہوئے دیکھا تو اس نے بلند آواز میں ایک کہکہا لگایا اور جلدی جلدی اناج کھانے لگی۔ سارا اناج کھا لیا تو اسے پیاس لگنے لگی تھی۔ وہ پانی کی تلاش میں ادھر ادھر دیکھنے لگی۔ کچھ ہی دور اسے پانی کا جوہر دکھائی دیا۔ وہ لپک کر جوہر کے پاس پہنچی اور پانی پینے لگی۔ اب جادوگرنی کا پیٹ بھر چکا تھا۔ اس کی طاقت بحال ہو چکی تھی۔ اس نے ایک لمبا سا ڈکار لیا اور آہستہ آہستہ چلتی ہوئی اپنی کرسی کے پاس آ گئی اور پاس آ کر بولی کہ سم سم اٹھ جا۔ یہ سنتے ہی کرسی ہوا میں اڑنے لگی۔ کھانا کھانے کے بعد جادوگرنی پر اونگ طاری ہونے لگی تھی۔ کرسی اڑتی ہوئی کھنڈر میں آ گئی۔ جادوگرنی کرسی سے اتری۔ نیند کے مارے اس کی آنکھیں بوجھل ہو رہی تھی۔ وہ کھنڈر کے ایک کونے میں آ کر لیٹ گئی۔ پھر کچھ ہی دیر بعد اسے پرانے اور ویران کھنڈر میں خراٹوں کی آواز گونجنے لگی۔ دوسرے دن جادوگرنی پھر اٹھی تو اسے بھوک ستا رہی تھی۔ وہ سوچنے لگی کہ اب کیا کھائے۔ وہ کھنڈر سے باہر آئی اور جنگل میں جانوروں کی تلاش میں نکل کھڑی ہوئی۔ آج بھی اسے جنگل میں کوئی جانور نہ ملا۔ وہ سوچنے لگی کہ اب کیا کیا جائے۔ بھوک تو بڑھتی ہی جا رہی تھی۔ آخر اسے ایک خرگوش دوڑتا ہوا دکھائی دیا۔ اس کی آنکھوں میں چمک ابھر آئی۔ اس کے پیچھے لپکی اور خرگوش ڈر کر جھاڑیوں میں گھس گیا۔
جادوگرنی جلدی جلدی سے ان جھاڑیوں کے قریب پہنچی۔ اس نے اپنے ہاتھ جھاڑیوں میں داخل کیے۔ خرگوش ڈر کر جھاڑیوں سے باہر نکلا۔ یوں ہی خرگوش جھاڑیوں سے باہر نکلا، پلک جھپتے میں ہی پکڑا گیا۔ خرگوش کو اس نے دبوچ لیا تھا۔ خرگوش جادوگرنی کے پنجے میں آ کر مچلنے لگا۔ جادوگرنی نے دوسرے ہی لمحے اپنے دانت اس کی گردن میں پیوست کر دیے۔ خرگوش تڑپنے اور مچلنے لگا۔ جادوگرنی بڑی رغبت کے ساتھ خرگوش کا خون پی رہی تھی۔ خرگوش کی مدافعت آہستہ آہستہ کم ہوتے چلے جا رہی تھی۔ جادوگرنی خرگوش کا خون پینے کے بعد مردہ خرگوش کا گوشت نوچ نوچ کر کھانے لگی۔ جب اس کی بھوک مٹ گئی تو وہ واپس کھنڈر میں آ گئی اور آرام کرنے لگی۔ جب شام کا اندھیرا پھیلنے لگا تو اسے پھر بھوک ستانے لگی۔ جادوگرنی اپنی کرسی پر بیٹھ گئی اور بولی، سم سم اٹھ جا۔ دوسرے ہی لمحے کرسی فضا میں بلند ہوئی اور اسی طرح سے ہوا میں اڑنے لگی۔ کرسی کا رخ اب پھر اس کے قصبے کی طرف تھا جہاں کل جادوگرنی نے ایک بوڑے سے اناج لے کر کھایا تھا۔ جادوگرنی نے دیکھا کہ آج وہ قصبہ بالکل ویران پڑا ہوا ہے۔ جادوگرنی کرسی سے اتر کر قصبے میں گھومنے لگی۔ پورے قصبے میں سناٹا طاری تھا۔ جادوگرنی کا بھوک سے برا حال تھا۔ وہ کافی دیر تک اسی قصبے کے اندر گھومتی رہی مگر اسے وہاں پر کوئی آدمی نہ ملا اور نہ ہی کھانے کے لیے کچھ ملا۔ اب تو جادوگرنی بڑا پریشان ہوئی۔ یوں یوں وقت گزرتا جا رہا تھا، اس کی بھوک میں بھی اضافہ ہوتا چلا جا رہا تھا۔ کافی تلاش کرنے کے بعد اسے کھانے کو کچھ نہ ملا تو وہ مایوس ہو گئی اور اپنی کرسی کی طرف واپس آئی۔ اس پر سوار ہو کر وہ کھنڈر کی طرف چلی گئی۔ آج اسے بھوکے ہی سونا پڑا تھا۔ بھوک کے مارے اسے نیند بھی نہ آ رہی تھی۔ وہ زمین پر پڑی، کبھی ایک طرف کروٹ لیتی، کبھی دوسری طرف۔ رات آہستہ آہستہ گزرتی جا رہی تھی مگر جادوگرنی کو نیند نہ آئی۔ بھوک سے وہ تڑپ رہی تھی۔ صبح ہوئی تو وہ کھانے کی تلاش میں پھر جنگل کی طرف نکل آئی۔ جنگلی جانور تو اس سے ڈر کر چھپے ہوئے بیٹھے تھے۔ وہ بڑی غضبناک ہو گئی اور زور زور سے غرانے لگی۔ جب وہ بھوک سے بے حال ہو گئی تو واپس اپنے کھنڈر میں چلی آئی اور کرسی پر دھپ سے گر گئی۔ پھر اس نے کرسی سے کہا کہ سم سم اٹھ جا۔ دوسرے ہی لمحے کرسی فضا میں بلند ہوئی اور تیزی سے اوپر کی جانب جانے لگی۔ جادوگرنی بھوک سے نڈال آنکھیں بند کیے کرسی پر بیٹھی تھی اور کرسی تیزی سے آگے بڑھتی جا رہی تھی۔ کرسی کئی قصبوں اور شہروں سے گزرتی ہوئی اب سمندر کی طرف بڑھتی جا رہی تھی۔ جادوگرنی کی آنکھیں ابھی تک بند تھی۔ اب جادوگرنی کی کرسی سمندر پر سفر کر رہی تھی، ایک جزیرے کی طرف بڑھ رہی تھی۔ جادوگرنی نے آنکھیں کھول دی۔ اتنے میں کرسی جزیرے کے اوپر پہنچ چکی تھی۔ جزیرہ بڑا سرسبز شاداب تھا، ہر طرف ہریالی تھی، درخت پھلوں سے لدے جھوم رہے تھے، فصلیں لہلہا رہی تھیں۔ یہ دیکھ کر جادوگرنی کے منہ میں پانی بھر آیا۔ اسے جزیرے پر ننھے ننھے انسان بھی چلتے ہوئے دکھائی دے رہے تھے۔ یہ سب کچھ دیکھ کر جادوگرنی کا دل للچا اٹھا اور اس نے اس جزیرے میں اترنے کا فیصلہ کر لیا۔ اس نے فوراً ہی کرسی سے کہا، سم سم نیچے اتر جا۔ کرسی نیچے اترنے لگی۔ یوں ہی کرسی زمین پر آ کر رکی۔ جزیرے پر رہنے والے بونے انسان جادوگرنی کو دیکھ کر خوفزدہ ہو گئے۔ وہ بھاگ کر ادھر ادھر چھپنے لگے تھے۔ جادوگرنی نے جب ان چھوٹے بونوں کو ادھر ادھر بھاگتے دیکھا تو اس نے گرجدار آواز میں کہا، مجھے سخت بھوک لگی ہے، میرے لیے کھانے کے لیے کچھ لاؤ۔ بونے کیا جواب دیتے، وہ تو خوف سے تھر تھر کانپ رہے تھے۔ یہ دیکھ کر جادوگرنی کا چہرہ غصے سے لال ہو چکا تھا۔ وہ پہلے سے بھی زیادہ گرجدار آواز میں چلائی، تمہیں سنائی نہیں دیا؟ میں نے تم لوگوں سے کیا کہا ہے؟ فوراً میرے لیے کھانے کے لیے کچھ لاؤ ورنہ میں تم سب لوگوں کو کچا چبا جاؤں گی۔ چلو جلدی جاؤ، مجھے بڑی ہی بھوک لگ رہی ہے۔ اب ان میں سے ایک بونا کانپتے ہوئے آگے بڑھا اور بولا کہ ہمارے پاس اس وقت تمہارے کھانے کے لیے کچھ نہیں ہے، اگر تم کچھ دیر انتظار کرو تو
ہم تمہارے کھانے کا بندوبست کر سکتے ہیں۔ یہ سن کر جادوگرنی بولی، میں انتظار نہیں کر سکتی، میں نے کل رات سے کچھ نہیں کھایا، تم فوراً میرے لیے کھانے کا بندوبست کرو، نہیں تو میں تم سب کو چبا جاؤں گی۔ بونا یہ سن کر لرز اٹھا، مگر تھا وہ بڑا سمجھدار، وہ جانتا تھا کہ اگر اس نے جادوگرنی کے لیے فوراً ہی کھانے کا بندوبست نہ کیا تو وہ غضب ڈھائے گی۔ اب وہ سوچنے لگا کہ کیا کرے، اتنی جلدی تو کھانے کا بندوبست کرنا بڑا ہی مشکل تھا۔ اتنے میں جادوگرنی کی نظر ایک طرف اٹھی، پھر وہ اپنے ہونٹوں پر ہونٹ پھیرنے لگی۔ بونا دیکھ کر سمجھ گیا تھا کہ جادوگرنی کی نظر ان کی لہلہاتی فصلوں پر ہے، اور فصلیں بھی پک چکی ہیں، ان کی صرف کٹائی کی دیر تھی۔ وہ اس کی نیت کو سمجھ گیا تھا، اس کو یہ سمجھنے میں ذرا بھی دیر نہ لگی کہ جادوگرنی ان کی فصلوں کو ہڑپ کرنا چاہ رہی ہے۔ وہ بیچارہ تو پہلے ہی مشکل سے انسانی آبادیوں سے بھاگ کر اس گمنام جزیرے پر آ کر بسا ہوا تھا۔ یہ جزیرہ بالکل ویران تھا، یہاں انہوں نے وہ محنت کی، پھولوں اور پھلوں سے یہ لدا ہوا تھا، زمین ہموار کر کے یہاں پر کھیت لگائے، اور بونوں نے ایک اپنی دنیا آباد کی ہوئی تھی۔ ان کھیتوں میں بیج بو کر وہ فصلیں اگانے لگے، انہی فصلوں پر ان کی زندگی کے گزارا ہوا کرتا تھا۔ اس جزیرے پر انہوں نے ایک چھوٹی سی سلطنت بھی قائم کر رکھی تھی، اپنے میں سے ایک عقل مند بونے کو بادشاہ بنا رکھا تھا۔ وہ بونا بڑا ہی رحم دل اور خدا ترس تھا، وہ اپنی سلطنت کا بڑا ہی خیال رکھتا تھا، ہر وقت ان بولوں کی بھلائی کے لیے کام کرتا رہتا، ان کی تکلیفیں دور کرنے کی ہمیشہ ہی کوشش کرتا۔ جادوگرنی فصلوں کو للچائی ہوئی نظروں سے دیکھ رہی تھی، ہری بھری اور لہلہاتی فصلیں دیکھ کر جادوگرنی کے منہ میں پانی بھر آیا تھا۔ وہ بولی، تمہاری فصلیں کتنی ہری بھری ہیں، انہیں دیکھ کر تو میری رال ٹپکنے لگی ہے۔ ٹھیک ہے، اب میں یہی فصلیں کھا کر اپنا پیٹ بھروں گی۔ بونے نے یہ سنا تو حیرت سے اچھل پڑا، انہی فصلوں پر تو ان کی زندگی کا دار و مدار تھا، انہی فصلوں پر تو وہ اپنی زندگی بسر کرتے تھے۔ اگر جادوگرنی نے یہ فصلیں چٹ کر لیں تو وہ کیا کریں گے اور وہ کیا کھائیں گے؟ یہ سوچ کر وہ بہت پریشان ہو رہا تھا۔ یہ سوچ کر وہ نہ صرف پریشان ہو رہا تھا بلکہ حل بھی تلاش کر رہا تھا کہ جادوگرنی کو کس طرح سے سمجھا بجھا کر یہاں سے روانہ کیا جائے۔ وہ جادوگرنی کی منت سماجت کرنے لگا، اسے کہنے لگا کہ اچھی جادوگرنی، تم ان فصلوں کو نہ کھاؤ، اگر تم ایسا کرو گی تو ہم لوگ بھوک سے مر جائیں گے۔ جادوگرنی نے آنکھیں نکالتے ہوئے کہا، اگر میں نے ان فصلوں کو نہ کھایا تو میں خود مر جاؤں گی۔ میں نے خود کچھ نہیں کھایا، مجھے بڑی شدید بھوک لگ رہی ہے، میں تو ان فصلوں کو کھا کر اپنی بھوک مٹاؤں گی۔ یہ سن کر دوسرے بونے نے اپنے ساتھی بونے کے کانوں میں کچھ کہا اور اس نے سر ہلایا۔ پھر دوسرا بونا وہاں سے بھاگ کھڑا ہوا، اس کا رخ شاہی محل کی طرف تھا۔ شاہی محل وہاں سے کچھ ہی دور تھا۔ وہ دوڑتا ہوا، ہانپتا کانپتا شاہی محل تک جا پہنچا۔ اس نے محافظ کو ساری بات بتائی تو محافظ نے اسے بادشاہ کے سامنے پیش کر دیا۔ جہاں پناہ بڑا غضب ہو گیا ہے، ہم پر مصیبت آن پڑی ہے۔ بادشاہ بونے نے یہ سنا تو بول اٹھا کہ کیا ہوا، تم اتنے گھبرائے ہوئے کیوں ہو؟ اس بونے نے ہانپتے کانپتے بادشاہ سے کہا، جہاں پناہ، ہمارے جزیرے پر ایک خطرناک جادوگرنی نے حملہ کر دیا ہے، وہ ہماری ساری فصلیں ہڑپ کرنا چاہتی ہے۔ اگر وہ ساری فصلیں کھا گئی تو پھر ہم پورا سال کیا کھائیں گے؟ بونے بادشاہ نے یہ سنا تو اچھل کر تخت سے نیچے اتر آیا۔ وہ بھی یہ بات سن کر پریشان ہو گیا تھا۔ اب تو بڑے پریشانی کی بات تھی، اگر جادوگر نے ان کی ساری فصلیں ہڑپ کر لیں تو بہت ہی برا ہوگا۔ اس لیے اس وقت منادی کرا کر بلا کر کہا، فوراً پورے جزیرے میں اعلان کر دو کہ وہ کھیتوں کی طرح مسلح ہو کر آ جائیں۔ یہ خطرناک جادوگرنی نے ہمارے جزیرے پر حملہ کر دیا ہے،
وہ ہماری فصلوں کا صفایا کرنا چاہتی ہے۔ اعلان ہوتے ہی شاہی محل سے لوگ نکلنا شروع ہو گئے۔ اب بادشاہ بونے نے اپنا رتھ تیار کیا اور پھر دونوں شہزادوں کو ساتھ رتھ پر سوار کیا اور کھیتوں کی طرف روانہ ہو گیا۔ دونوں بونے شہزادے کسی گہری سوچ میں غرق تھے۔ بادشاہ بھی سوچ رہا تھا کہ اسے کیا کرنا چاہیے۔ اس نے وادی کے تمام بونوں کو ان کھیتوں کی طرف بلا لیا تھا جہاں پر جادوگرنی موجود تھی، مگر اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ جادوگرنی سے کس طرح نمٹا جائے۔ یہی سوچتے ہوئے اس کی نظر دونوں شہزادوں پر پڑی۔ وہ دونوں کچھ سوچ رہے تھے۔ بادشاہ نے بونے شہزادوں کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، تم دونوں کس سوچ میں ہو؟ کوئی ترکیب سوچو کہ اس خطرناک جادوگرنی سے کیسے چھٹکارا حاصل کیا جائے۔ ہمارا تو سوچ سوچ کر ہی برا حال ہو رہا ہے، کوئی ترکیب بھی سمجھ میں نہیں آ رہی ہے۔ بڑے شہزادے نے کہا، بادشاہ حضور، ہم بھی یہی سوچ رہے ہیں، مگر کوئی ترکیب ذہن میں نہیں آ رہی۔ چھوٹے شہزادے نے کہا، ہمیں ترکیب تو کچھ سوچنی ہی ہوگی، ورنہ وہ جادوگرنی ہماری ساری فصلیں کھا جائے گی۔ اتنے میں وہ کھیتوں کے قریب پہنچ گئے۔ جزیرے کے لوگ ان سے پہلے وہاں موجود تھے۔ ان کے ہاتھوں میں چھوٹے چھوٹے نیزے اور بھالے تھے۔ وہ سب اپنے بادشاہ کا انتظار کر رہے تھے۔ جادوگرنی نے بڑی حقارت سے ان کی طرف دیکھا اور بولی، ان چھوٹے چھوٹے ہتھیاروں سے تم میرا کچھ نہیں بگاڑ سکتے۔ تم سب کو میں چٹکیوں میں مسل کر رکھ دوں گی۔ بھاگ جاؤ یہاں سے، ورنہ تمہاری خیر نہیں ہے۔ کچھ بونے تو یہ سن کر خوف سے کانپنے لگے۔ جادوگرنی کا قد بہت بڑا تھا، چہرہ نہایت ہی خوفناک تھا۔ بڑی بڑی سرخ آنکھیں، لمبے لمبے دانت، چہرہ جھریوں سے بھرا پڑا تھا۔ جادوگرنی نے انہیں دیکھ کر ایک خوفناک قہقہا لگایا۔ تمام بونے اپنی جگہ پر سہم گئے۔ بڑے شہزادے نے دیکھا تو اپنا نیزہ لہراتے ہوئے آگے بڑھا اور جادوگرنی پر اسے بہت غصہ آ رہا تھا۔ بادشاہ بونے نے یہ دیکھا تو اسے بازو سے پکڑ کر روک لیا اور کہا کہ اسے چاروں شانے چت کیا جا سکے۔ ہم اس جادوگرنی سے لڑنے کی کوئی ترکیب سوچتے ہیں، ابھی ہم اسے جیت نہیں سکتے۔ اسے ہرانے کے لیے ہمیں کوئی انوکھی چال چلنا ہوگی۔ پیارے دوستوں، پھر کس طرح سے بونوں نے اس جادوگرنی سے نپٹا، یہ اپنی اگلی قسط میں ہم آپ کو بتائیں گے، لیکن آپ سے گزارش ہے اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو بھی دبا دیں تاکہ ہماری ہر نئی ویڈیو کی آنے والی اپڈیٹ آپ کو موصول ہوتی رہے۔ جزاک اللہ۔